deliver lecture about the Shah Abdul Latif Bhittai, lesson number 2, page number 9, continue. As day passed, Latif's love of God grew more and more until he found riches only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. جیسے جیسے دن گزرتے گئے شاہ لطیف کا پیار جو ہے اللہ کی طرف بڑھتا گیا اور زیادہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اب اللہ کی عبادت میں بہت سارا وقت جو ہے وہ گزارتا تھا اور ان کے گہرائی میں سوچتا تھا اور ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion, so much so that people begin to attract toward him. اس کی روحانی طاقتیں جیسے جیسے بڑھتی گئی یا اسٹرانگ ہوتی گئی اور عبادت اور محبت سے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے کی طرف آنے لگے اور اٹریکٹ ہونے لگے، پرکشش ہونے لگے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. ہر ایک جو ہے وہ اس کی طرف شاہ عبد اللطیف کی طرف بڑھتا گیا کیونکہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کی اچھی طبیعت کی وجہ سے یا اس کے لہجے کی وجہ سے. تو لوگ جو ہے دن بہ دن جو ہے ان کے جو ہے فالوورز جو ہے پیروی کرنے والے جو ہے وہ بڑھتے گئے، ان کے مرید جیسے بھی دن بہ دن. Close to the mount on which Lal Latif came to live is a natural lake. شاہ عبد اللطیف بھٹائی جس درے پہ رہتا تھا اس کے قریب جو ہے ایک قدرتی جھیل تھی، اس جھیل کا نام تھا کرارے جھیل. His poetic nature loved the calm atmosphere. اور وہ شاعری جو قدرت پہ کرتا تھا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو ہے قدرت سے بہت پیار، نظاروں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اسی پہ شاعری لکھتا تھا اور وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. اور وہاں پہ کیونکہ شاعری اکثر وہ جھیل کے کنارے بیٹھ کر وہ شاعری کرتا تھا کیونکہ وہاں پہ سکون والا ماحول ہوتا تھا. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. اور اکثر اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ جھیل کے کنارے بیٹھتے گزارتا تھا. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. اور وہ اس جھیل کے قریب بیٹھتا تھا اور شاعری کرتا تھا، عبادت کرتا تھا اللہ کی، اور کچھ جو ہے ورسز جو ہے وہ کمپوز بناتا تھا اللہ کی تعریف میں. Shah Latif was not only a saint and a poet but also a musician. شاہ لطیف جو نہ صرف ایک بزرگ تھا اور نہ ہی ایک شاعر تھا بلکہ وہ ایک موسیقار بھی تھے. He found great comfort in music. انہوں نے ایک عظیم اس میوزک میں جو تھا وہ آرام محسوس کرتا تھا، آرام کو تلاش کیا ڈھونڈنے کی. His skill in this art enabled him to make many improvements and changing in the difficult music of his time. اور اسی طرح اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو ہنر تھا یا اس کی آرٹ اتنی قابل تھی کہ انہوں نے بہت ساری جو ہے اس وقت جو مشکل میوزک تھا اس میں انہوں نے چینجز کی بہت ساری. As in the areas اور جیسے کہ ان میں ہر چیز تھی. He loved simplicity in music and musical instrument. اور وہ سادگی سے پیار کرتا تھا، اسی لیے انہوں نے میوزک بھی جو تھا جو میوزیکل بنایا تھا اعلیٰ وہ بھی اس نے سمپل بنایا تھا. He did not agree with the ideas that music should be difficult. اور ان کو کوئی بھی وہ راضی یا ایگری نہیں تھا اس نظر سے کہ ایک مشکل جو ہے وہ میوزک ہو. So he made it simple. اسی لیے شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے ایک سادہ جو ہے وہ میوزک بنایا تھا. He also invented a simple musical instrument and called it tamburo. شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے ایک سادہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ایجاد کیا تھا اس کو تمبورو کہا جاتا ہے. It was like an instrument used by the Arabs
but the number of strings was difficult. جیسے کہ وہ جو تھا انسٹرومنٹ جو آلہ تھا جو عرب والے یوز کرتے تھے اسی طریقے تھا مگر اس کی جو تاریں تھیں وہ بالکل مختلف تھیں. To this day the tamburo is popular all over the Sindh. آج کے دور میں بھی یا آج کے دنوں میں بھی تمبورو جو ہے بہت مشہور ہے ساری سندھ میں. Old and young play it and sing the song of Latif to its simple but moving tunes. برے یا ضعیف یا نوجوان جو ہے وہ گانے گاتے ہیں لطیف کے اور سمپل جو انہوں نے میوزک بنایا تھا وہ میوزک بھی جو ہے یوز کے استعمال کرتے ہیں. وہ جو ہے مگر وہ جو ہے ٹون جو ہے بہت اس کی آواز جو ہے وہ دلکش ہوتی ہے یا دل کو اچھی لگتی ہے. لال لطیف died in 1165 ہجرہ on the mount where he had lived and was buried there. لال لطیف جو ہے انہوں نے وفات پائی تھی 1165 میں ہجرہ میں وہ اسی درے پہ جہاں پہ وہ رہتا تھا اور انہوں کو دفن بھی وہیں پہ کیا گیا تھا. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. اور ایک مشہور سندھ کا بادشاہ غلام شاہ کلہرو جو ہے وہ اس کا مرید تھا شاہ لطیف کا اور انہوں نے جو ہے شاہ عبد اللطیف کے قبر پہ ایک مقبرہ بنایا تھا اور انہوں نے بنایا تھا 1772 میں انہوں نے مقبرہ بنایا تھا شاہ لطیف کا. کس نے؟ غلام شاہ کلہرو نے. لطیف devotees collected his poetry and this collected came to be called the رسالو آف شاہ عبد اللطیف. شاہ کے جو مرید تھے انہوں نے ان کی شاعری کو کلیکٹ کیا اور کلیکشن جو تھی ان کو انہوں نے کس طرح اس کے بک جو جس کی پوئٹری شاعری شاہ لطیف کی جو پوئٹری تھی اس بک کو کہا جاتا ہے شاہ جو رسالو. شاہ جو رسالو جو ہے سب سے پہلے جو تھا جرمن لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا 1866 کو اور فرسٹ ٹائم جو تھا ایک جو ٹرانسلیٹ کیا تھا اس کا نام تھا ارنیسٹ ٹرمس نے اور اس کے بعد انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا شاہ کا رسالہ ایلسا قاضی نے کیا تھا. شاہ عبد اللطیف بٹائی کا جو رسالہ تھا اور اردو زبان میں جو تھا لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا اس نے شیخ ایاز نے کیا تھا. شاہ کے رسالے کا جو پہلا سر ہے اس کا نام ہے سر کلیان. سر کلیان کی میننگ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف یا اللہ کی جو سارا کی جائے تعریف کی جائے وہ سر کلیان تھا. اور سر کلیان کی میننگ یہی ہے کہ امن اطمینان سکھ. اور لاسٹ جو سر ہے اس کا نام ہے سر بلاول. He was a poet of poem, so he wrote poetry in the language of the common man. شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو تھا ایک لوگوں کا شاعر تھا اور اسی لیے انہوں نے بہت ساری شاعری جو لکھی تھی ایک عام زبان عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ لکھی تھی. This collection of his poem is so valued that it has been translated into many languages. اس کی جو شاعر نظم تھے جو کلیکٹ کیے گئے تھے ان کی بہت جو تھی ویلیو تھی اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے پوئموں کو یا شاہ کے رسالے کو بہت ساری زبانوں میں جو تھا وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو پہلے ہی لیکچر میں کہ جیسے کہ جرمن فرسٹ جو تھا وہ جرمن میں کیا گیا تھا لینگویج میں اور سیکنڈ جو تھا انگریزی لینگویج میں ہوا تھا جو مس ایلسا قاضی نے کی تھی اور اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا شاہ کے رسالے کو شیخ ایاز نے کیا تھا. One great quality of Latif poetry beside its simplicity is its moving music. ان میں ایک شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو شاعری تھی اس میں ایک اعلیٰ کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی شاعری میں جو تھی ایک سادگی تھی اور اس کی جو میوزک ہوتی تھی وہ دل کو چھونے والی ہوتی تھی. When you listening to it, even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody.
جبکہ اس کے جو سننے والا ان کو بھلے کچھ بھی ان کی جو انڈرسٹینڈ نہیں بھی سمجھ میں آتے تھے الفاظ، مگر پھر بھی جو تھا وہ ان کی طرف ان کو بہت اچھا لگتا تھا لوگوں کو اس کے پوئم سن کے اور اس کی جو نظمیں سن کے یا اس کے میوزک سن کے لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا، چاہے وہ اس کے ورڈ سمجھ میں آئے یا نہ، پھر بھی لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ Latif Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of Muslim calendar. لطیف کا عرس جو ہے وہ اس کے مقبرے پہ ہر سال 14 سفر کو جو مسلم کیلنڈر میں سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ Many thousands of people gather listening to the saint song sung on the tamburo and offer their prayers. بہت سارے ہزاروں جو لوگ ہیں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور اس بزرگ کو ان کے بزرگ کے جو گانے ہیں جو گاتے ہیں وہیں پہ ان کو سنتے ہیں تمبوروں پہ، اور جو تمبوروں بجا کے وہ گانے گائے جاتے ہیں ان کے لوگ سنتے ہیں اور جو ہے وہاں پہ عبادت بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ پیپر پڑھتے ہیں اور ان میں بتایا جاتا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کو، اس کی لائف کو، اور وہاں پہ سیکھتے بھی ہیں۔ Many listening men read papers that tell about Latif's life and his poetry. Recently, a library, a rest house, and a museums have been built. ریسنٹلی ابھی موجودہ میں ایک لائبریری اور ریسٹ ہاؤس بنایا گیا ہے اور عجائب گھر بنایا گیا ہے، میوزیم بھی بنایا گیا ہے اس کے قریب۔ The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. اور جو اس کا مقبرہ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا وہ دوبارہ بنایا گیا ہے جو مین روڈ سے کنیکٹ ہے۔ Its lovely white dome represents the purity and dignity of Latif can be seen from many kilometers. یہ پیارا سا وائٹ کلر جو ہے اس کے مقبرے کو جو لگایا گیا ہے ڈوم کو، وہ نمائندگی کرتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے اس کی پاکیزگی کو اور لطیف کی عظمت کو۔ اور جیسے کہ آپ بہت کلومیٹر آگے دیکھیں گے وہ وہیں سے نظر آتا ہے اس کا مقبرہ، کس کا ڈوم؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا۔ بہت کلومیٹر دور ہوں گے تو آپ کو وہ دکھائی دے گا، اور یہ بچاری ڈسٹرکٹ میں ہے۔ لطیف میسج از دا میسج آف لو۔ لطیف کا جو پیغام تھا وہ پیار کا پیغام تھا۔ He believed in the brotherhood and equality of men and it features God by good deeds. وہ جو ہے یقین رکھتا تھا بھائی چارے میں اور لوگوں میں برابری یا مساوات، اور وہیں وہ کہتا تھا کہ اللہ اگر آپ اچھے عمل کرو گے یا کام کرو گے تو اللہ اس سے خوش ہوگا، اور آپس میں بھائی چارہ قائم کرو اور پیار محبت سے رہو۔ This according to him is the goal of life. اور اگر اس کے مطابق آپ چلو گے تو آپ اپنے زندگی کا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھ اور ساری کائنات کے لیے ایک دعا کی تھی، ایک خاص دعا۔ وہ دعا یہ تھی کہ سائن سدائن کریں متھے سن سکا، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کریں۔ Thanks for listening and take care.